بسم اللہ اول وآخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے 7 آسمان بنائے ہیں اور حق تعالی جل شانہ نے 7 زمینیں بھی پیدا فرمائی ہیں۔ حق تعالی جل شانہ نے جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر تخلیق فرمایا ہے وہ حق تعالی جل شانہ کے فرمان کے تحت خود حق تعالی جل شانہ نے 6 روز میں تخلیق فرمایا ہے، اور حق تعالی جل شانہ خود اس بات کو اس طریقے سے بیان فرماتا ہے کہ ہم نے اس کائنات کو 6 روز میں تخلیق فرمایا، اور اس کے اندر اور باہر جو کچھ بھی ہم نے بنایا وہ سب کچھ 6 روز میں ہے، اور جو کچھ بھی ہم نے تخلیق فرمایا وہ سب کچھ ہم نے اپنے حبیب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پیدا فرمایا۔ حق تعالی جل شانہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں حق تعالی جل شانہ نے بہت ساری بے شمار قسم کی نعمتیں اور انعامات اور راز حکمتیں چھپائے رکھی ہیں، اور حق تعالی جل شانہ کے حکم سے ہم انسان، اس کے بندے، اس کی مخلوق بہت ساری راز جانتے بھی ہیں، اور بہت ساری نعمتیں اپنے استعمال میں لیتے بھی ہیں، اور بہت ساری حکمتیں بس جس کو رب سمجھانا چاہے وہ سمجھ بھی سکتا ہے، ہم میں سے بھی بہت سے لوگ سمجھتے بھی ہیں۔ حق تعالی جل شانہ نے اس کائنات کو سجایا ہے صرف اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اس طریقے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، مفہوم اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ بھی ہم نے اس کائنات کے اندر تخلیق فرمایا ہے وہ سب کچھ ہم نے آپ کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ اور ایک قرآن میں ایک جگہ پر اللہ کا فرمان یہ ہے کہ اے میرے بندو، جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے وہ تم سب کی راحتوں کے لیے ہے اور تمہارے استعمال کے لیے ہے۔ دونوں ہی باتیں برحق ہیں، سچ ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ تمام کی تمام چیزیں جنہیں اللہ بنا ہی رہا ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور ان کے صدقے میں اور ان کو انعام دینے کے لیے اور تحفتاً اور محبتاً ان کو عطا کرنے کے لیے، تو آپ اور ہم اگر
محسوس کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یقیناً ایک عاشق جب اپنے محبوب کو کوئی انعام دیتا ہے تو پھر حسین سے بھی زیادہ حسین دیتا ہے. تو پھر یہاں بات تو عاشق حقیقی کی ہے، یعنی کہ حق تعالی جل شانہ کی ہے، اور اس کے محبوب تو خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو خود ہی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس کائنات میں حق تعالی جل شانہ نے وہ تمام چیزیں پیدا فرمائی ہیں، ایسی ایسی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں کہ اگر انسان اس کو دیکھے تو وہ خود اس کے رنگ کو سمجھ نہیں سکتا، اس کی پیدائش کا نظام نہیں جان سکتا، اس مخلوق کو، حالانکہ ہے سب سے عظیم خود انسان، مگر اپنے سے چھوٹی مخلوق جسے اللہ ہی نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ حسین مخلوق اگر ہماری کوئی ہے تو وہ انسان ہے. اور پھر وہ انسان جس کے بارے میں اللہ نے تعریف کی ہو، جب وہ انسان ہی اپنے رب کی بنائی ہوئی مخلوق کو دیکھتا ہے تو اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. ہم میں سے ہر کسی نے سمندر کی دنیا دیکھی ہے، چاہے کسی بھی ذریعے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ حق تعالی جل شانہ کی قسم اللہ نے کس کس طرح کی مچھلیاں اس میں پیدا فرمائی ہیں، کیسے کیسے رنگ روپ ان کو عطا فرمائے ہیں کہ انسان دیکھے تو خدا کی قدرت ہر چیز کی، اس کائنات کا ہر ذرہ ذرہ، چاہے وہ جاندار کا ہو یا پھر چاہے وہ بے جان ہو، حشر ہو بشر ہو یا کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز حق تعالی جل شانہ کے قادر ہونے کا اعلان کر رہی ہے. آپ دیکھیں اگر کسی مخلوق کو، ایسی مچھلیوں کو ہی لے لیں، کیونکہ سمندر کی دنیا حسین بہت ہے، اس میں مطلب ہو سکتا ہے مجھ کو زیادہ لگتی ہو، مگر آپ خود ہی سوچئے کہ جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیرت میں آتے ہیں، عقل دنگ رہتی ہے، اسی میں پھر آپ محسوس بھی کریں کہ یہ بے ساختگی سے دل سے نکلتا ہے یا تو ماشاءاللہ یا تو پھر سبحان اللہ. حالانکہ تعریف اللہ کی ہی کر رہے ہیں، لیکن یہی تو بات ہے کہ انسان جب اپنے رب کی بنائی ہوئی کسی بھی مخلوق کو دیکھتا ہے، اس کی خوبصورتی کو، اس کے حسن کو، اس کی بناوٹ کو، تو بے ساختگی سے یہ خدا کی قدرت ہی ہے کہ تعریف اللہ ہی کی زبان سے ادا ہوتی ہے. اور وہی بات ہے کہ انسان محبت جب کرتا ہے اپنے رب کی مخلوق سے، اپنے اللہ سے، تبھی یہ باتیں اس کے دل سے ابھرتی ہیں کہ وہ اپنے رب کی بنائی ہوئی چیز کی تعریف کرے. کیا ماشاء اللہ کا مطلب ہے ہی یہ کہ کیا خوب بنایا اللہ تو نے ہم اور آپ، اور یہ کائنات کا ہر ذرہ ذرہ، ہر مخلوق، جتنی بھی چیزیں ہیں جو میں جانتا ہوں وہ سب کچھ، اور جو نہیں جانتے وہ سب کچھ بھی، ساری کی ساری چیزیں بڑی حسین ہیں، بے انتہا حسین ہیں. مگر حقیقت یہ ہے کہ اس سارے کے سارے عالم میں، اس پوری کی پوری کائنات میں حق تعالی جل شانہ نے حسن کا صرف ایک نقطہ ظاہر کیا ہے. یہ ایک نقطے کا کمال ہے کہ ہر مخلوق کہہ لیجئے کہ سج گئی سور گئی، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ ملائکہ ہوں، جن ہوں، اور دیگر مخلوقات ہوں جتنی بھی ہیں. خود یہ زمین جو ہے، جو یہ رنگ ہے، اس زمین کا جو رنگ ہے نہ وہ آسمان کا ہے، اور جو رنگ آسمان کا ہے نہ وہ کبھی زمین کا ہو سکتا ہے. یہ سارے رنگ روپ، یہ کائنات کے پہر، دن رات، صبح اور شام، یہ سب کچھ حق تعالی جل شانہ کا بنایا ہوا ہی ہے، اور بے شک اسی کا بنایا ہوا ہے. لیکن اس پوری کی پوری کائنات میں، اس پوری کی پوری عمارت میں اگر کوئی چیز ایسی ہے جو روشن کر رہی، تو وہ خدا کا اپنی ذات کا نور ہے. اور اپنی ذات کا نور جو ہے وہ ایک نقطہ ہے حسن کا. یہ ایک نقطہ ہے. اللہ جل شانہ نے حسن کے 100 درجات پیدا کیے، 99 درجات عطا کیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. پھر جو ایک آخری کا 100واں درجہ جو بچا، اس کے بھی 100 درجے کیے اللہ نے، اور ان 100 میں سے 99 درجے دیے حضرت یوسف علیہ السلام کو. پھر جو ایک ذرہ آخری کا بچا، وہ پوری کی پوری کائنات میں تقسیم کیا، بکھیر دیا. ظاہر سی بات ہے اگر کسی ویران جگہ پر ایک معمولی سی لائٹ یا بلب کچھ اور جلاؤ تو وہ جگہ روشن ہوتی ہے. اگر مصنوعی چیز کے جل جانے سے
جگہیں عمارتیں روشن ہو سکتی ہیں تو قسم اللہ رب العزت کی، اللہ کے نور سے کیا کچھ روشن نہیں ہو سکتا؟ اللہ کا نور تو ہے ہی عظیم، جس کے دل میں ہو وہ حسین، جس جہاں ہو وہ حسین۔ حالانکہ حق تعالی جل شانہ ہے ہر جگہ، ساری جگہ موجود ہے۔ کسی پتے کی اگر ہم کلامی سن لیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ واقعی یہ پتا اپنے رب کو دیکھ کر اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہے۔ اگر کسی چڑیا پرندے کا اگر بات کرنا ہمیں اللہ سے سمجھ آنے لگے، کس انداز میں، کس زبان میں، اگر خدا ہی ہمیں یہ توفیق دے دے، اتنی طاقت دے دے، صلاحیت ابھار دے، تو ہمیں ایسا محسوس ہوگا کہ ہر شے اپنے رب کو دیکھ کے اس سے ہم کلام ہیں۔ اور یہی اللہ کو دیکھنا بھی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو یا اپنی مخلوق کو اپنی شان کے حساب، اپنی شان اپنا دیدار نہیں کراتا جیتے جی۔ مرنے کے بعد تو اور معاملہ ہے کہ کس حد تک اللہ اپنا حسن ظاہر کرے، مگر بات یہ ہے کہ اگر مرنے کے بعد یا جیتے جی بھی اللہ کا دیدار ایک نقطہ بھی ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہو، پھر تو کیا ہی عالم ہو، پھر تو اور حقیقت ہے کہ میں نے بچپنے میں دیکھا ہے کہ ایک ویلڈنگ کی چمک انسان سے برداشت نہیں ہوتی، تو حق تعالی جل شانہ کے نور کی چمک کا عالم کیا ہوگا، اس کے نور کا عالم کیا ہوگا جو ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں کا نور ہے۔ کس طریقے سے ہے وہ یہی ہے۔ ایسے ہی حق تعالی جل شانہ اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو نظر آتا ہے۔ وہی بات ہے کہ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندوں جب سارے در بند ہو جائیں تو یہ نہ بھولنا کہ تمہارے رب کا در تمہارے خاطر کھلا ہے۔ یہ جو خیال ایک دل میں پیدا ہوتا ہے، یہ جو بات ایک دل میں پیدا ہوتی ہے کہ کوئی نہیں ہے مگر میرا رب ہے، یہی اللہ کا دکھنا بھی ہے۔ اور ہاں، وہ ہستیاں، وہ بزرگان دین، اولیاء اللہ، ولی اللہ جو واقعی حقیقتاً خدا کا دیدار کرتے تھے، ان کے معاملات تو پھر دنیا سے نرالے ہیں، اور طریقے کے ہیں، مگر یہ اللہ ہی ہے جو آپ کے ہمارے خیال میں، آپ کے ہمارے گمان میں، ہمارے پریشانیوں میں یا مشکلات میں ہمیں یہ خیال دیتا ہے کہ میرے بندو پریشان کیوں ہوتے ہو، تمہارا رب ہے تمہارے۔ یہی ہے اللہ کا اپنے آپ کو دکھانا۔ وہی بات ہے، ایک طرف اللہ ہو اور دکھ رہا ہو، اور دوسری طرف اس کے پاس اللہ ہی کے پاس جانے کا راستہ ہو، تو راستے پر جاؤ گے یا رب کو دیکھو گے؟ میں تو رب کو دیکھوں گا۔ یہ وہی ہے، راستہ دکھاتا بھی رب ہے، راستے بناتا بھی رب ہی ہے۔ حق تعالی جل شانہ اس کائنات کا شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ ذرہ فقیر ہے، حقیر ہے، ہر چیز چھوٹی ہے۔ حق تعالی جل شانہ کی ذات عظیم ہے۔ یہ اسی کا نور ہے جس کی وجہ سے یہ پہاڑ آج آپ کو جگمگاتے دکھتے ہیں۔ یہ اسی کے نور کی بات ہے، یہ اسی کی قدرت ہے، اسی کا ایک اپنے بندوں کو، خاص کر اپنے بندوں کو جنہیں اللہ ہی ہائی لائٹ کر دے سارے جہان میں، وہ کیا ہوں گے؟ جنہیں اللہ ہی نے ہائی لائٹ کر رکھا ہو سارے عالم میں، وہ ہستیاں، وہ ہر بندہ، ہر انسان، وہ کیا چیز ہوگا رب کی بارگاہ میں؟ یہی ہے بات کہ یہ انسان کے لیے سجائی گئی کائنات، انسان کے لیے یہاں آبشاریں بہتی ہے، انسان کے لیے یہاں سمندر دریا ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ استعمال تو انہیں سب کچھ کرتے ہیں، ہر مخلوق کرتی ہے۔ بہت ساری مخلوقات آپ کے گھروں میں بھی ایسی ہیں جو آپ کے ساتھ بھی دسترخوان پر بیٹھ کے کھانے کھاتی ہیں، مگر آپ کو معلوم نہیں۔ ہاں، اگر اللہ کو یاد نہیں کیا تو پھر شیطان کے چیلے ساتھ ہوں گے، اور اگر رب کو یاد کیا تو یقیناً رحمت کے فرشتے ساتھ ہوں گے۔ لیکن بات یہ ہے، موجود ہیں، استعمال سب کرتی ہیں، کھاتی پیتی سب ہیں، چرند پرند، حشر بشر سب کچھ۔ اور یہ عرش الہی جو ہے، یہ جنت دوزخ جو ہے، یہ حساب کتاب جو ہے، لوح و قلم اور محفوظ جو بھی کچھ ہے، یہ سب کچھ بھی حق تعالی جل شانہ کا محتاج ہے، اور اللہ ہی کی مخلوقوں میں شمار ہے۔ یہ رب نے تو ایک انسان کو پیدا کیا ہے۔ اب خود بتاؤ، جس انسان کے لیے اللہ نے کہا ہو سارا جہان تیرا ہے، تو اپنے رب کا ہے، وہ انسان کیا ہوگا؟ حق تعالی جل شانہ نے فرمایا، میں نے جب اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا تو میں نے یہ سب کچھ پیدا فرما دیا ہے۔ لوگوں جو تم دیکھتے ہو، ہم سب دیکھتے ہیں،
مگر حقیقت یہ ہے، قسم حق تعالی جل شانہ کی بات یہ ہے کہ اس حد تک کائنات اللہ جل شانہ نے قائم کی ہیں کہ اس کا حساب اور کتاب سوائے اللہ کے کوئی دوسرا لگا نہیں سکتا۔ ایک اللہ جانتا ہے جس نے بنایا ہے، ایک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں جنہوں نے سب کچھ اپنی نگاہ مبارکہ کے سامنے بنتا ہوا دیکھا ہے۔ لیکن کیا ہے بات؟ یہی ہے بات کہ حق تعالی جل شانہ ہی ہے ہر طرف، چاروں طرف، مگر وہ کہتا ہے میں کہیں سما نہیں سکتا، سما سکتا ہوں تو قلب مومن میں۔ میں نے جو بات کہی کہ پریشانی کے وقت، یہ بات نہیں ہے کہ مومن پریشان نہیں ہوتا، یہ بات نہیں ہے کہ مومن کے اندر بعض اوقات دنیا کے حالات کی وجہ سے پریشانی، ایسی بات نہیں۔ بندہ مومن ہے، اب وہ چاہے قطب عالم ہی کیوں نہ بن جائے، رہے گا تو وہ بندہ ہی۔ اور فکر اور فاقے سے تو صرف حق تعالی جل شانہ کی ذات پاک ہے، باقی تو فرشتوں کو بھی فکر ہے کہ روز محشر ہمارا رب ہمارے ساتھ کیسا ہوگا۔ کسی فرشتے کو یہ فکر ہے کہ میرا رب مجھے اپنا دیدار کرائے گا، کسی کو کچھ ہے، کسی ہم میں سے بھی سب کو ہے، ہم میں سے ہزاروں کو، ہم سب کو بھی دنیا کی بھی ہے، آخرت کی بھی فکر ہے۔ لیکن یہ جو بات اللہ نے بات بیان فرمائی کہ میں سماتا کہیں نہیں ہوں، نہ عرش پہ سما سکتا ہوں، نہ کرسی میں، نہ سمندر میں، نہ دریاؤں میں، کہیں نہیں، لیکن اگر سما سکتا ہوں تو قلب مومن میں، اگر دکھائی دوں گا تو قلب مومن میں۔ کس کو دکھائی دوں گا؟ یہ جو اللہ نے بات کی دکھائی دوں گا، یہ خدا نے خود اس بندے کے لیے کہی ہے کہ اگر میں اپنے رب کا مومن بندہ ہوں تو بے شک مجھے میرا رب میری ذات میں ہی دکھائی دے گا۔ اللہ کا دیدار بھلے ہی کوئی اور کیسے کرا سکتا ہے، یہ تو اللہ خود ہی ہے، یہ تو اللہ خود ہی ہے جو اپنی ذات کو کس انداز میں، کس حسین انداز میں، کتنے حجاب میں، کیسے کیسے کر کر اپنے بندوں کے دلوں میں سما جاتا ہے، ان کے دلوں کو خود اپنے نور سے، اللہ ہی کا نور ہے جو ہمارے تمہارے ہم سب کے دلوں کو منور کر رہا ہے، جو روشن کر رہا ہے، یہ اللہ ہی ہے۔ اور یہی ہے کہ رب خود فرماتا ہے کہ میں دکھائی دیتا ہوں تو قلب مومن میں۔ اب مومن تو وہی ہے جو ایمان والا ہے اور اسلام والا بھی ہے، مومن تو وہی ہے جو یقین والا بھی ہے، مومن تو وہ ہے جو توکل، گمان، حسین رکھنے والا ہے، مومن تو وہ ہے جس کی ساری امیدیں اول سے آخر سب کچھ خدا کے قدموں سے بندھی ہوں، جڑی ہوں، اور جس میں یہ ساری باتیں ہوں گی، جو ان تمام حسن کے عالم کا مجسمہ ہوگا، اسی کو تو مومن کہتے ہیں، اسی کو تو مومن کہتے ہیں۔ مگر ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے ہر انسان کبھی نہ کبھی تو پریشان تو ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ بندہ جب تک فنا فی اللہ نہ ہو جائے تب تک بندہ ہی رہتا ہے، اور جہاں فنا فی اللہ ہوا تو پھر تو بات ہی ختم، اللہ ہی اللہ رہ گیا، بس پھر تو اللہ ہی اللہ رہ گیا۔ مگر بڑے بڑے اولیاء اللہ کو فکر نہیں تھی فکر ہے، فکر کے اپنے رب کے بندے بن جائیں کہ یہ فکر ہے ہر کسی کو، تم کو بھی، ہم کو بھی، ہر بندے کو۔ مگر یہ جو اللہ نے کہا ہے میں مومن میں ہوں، میں قلب مومن میں سماتا ہوں، نظر آتا ہوں، تو اس کے دل میں یہ بندے کے اپنے لیے ہے کہ بھائی اگر ہم کسی بات پہ پریشان ہیں اور ہمارے خیال میں یہ بات پیدا ہو جائے دل میں کہ کچھ نہیں ہے مگر رب میرے ساتھ ہے، یہی ہے اللہ کا اپنے آپ کو دکھانا، یہی ہے مومن کے دل میں اللہ کا نظر آنا۔ باقی اللہ کا فرمان تو ہے ہی کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے ان امتیوں سے کہہ دیجئے کہ یہ جو ہمیں ان کی عبادتوں پہ، ان کے اعمالوں پر ہماری نظر نہیں ہے، ان کے سینے میں جو گوشت کا ایک لوتڑا ہم نے عطا فرمایا ہے، اس گوشت کے لوتڑے پر ہماری نظر ہے، اگر وہ گوشت کا لوتڑا ٹھیک ہے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے، اور وہ ٹھیک نہیں تو پھر سجدے سجود کا ہم کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہی وہ بات ہے، آپ اور ہم اپنے اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، اس کا خود اپنا بھی اور اپنے گھروں کا بھی سنگار کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب یہ مزاج ہمارے اندر ہے تو رب نے بھی تو ہمیں اپنے ہی مزاج کے حساب سے بنایا ہے۔ اللہ نے بھی تو یہی بات کہی کہ اے میرے بندے، میں تیری پہچان ہوں اور تو میری پہچان ہے۔
اللہ نے تو یہی کہا کہ میں نے اپنی وجہوں پر اپنے بندے کو پیدا فرمایا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بندے کو بنایا ہے، اپنی پوری توجہ سے بنا ہے۔ اللہ کو اس قدر، خود اللہ نے اپنے آپ کو اس قدر پسند فرمایا ہے کہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کو ہی نہیں، اپنے ہر بندے کو اپنی وجہ پہ اس نے پیدا فرمایا ہے۔ یہ حقیقت ہے، مگر اگر دل کھول کر سمجھا جائے تو بات دل میں اترے گی۔ اور یہی وہ بات ہے، یہی وہ اللہ کا انداز بھی ہے کہ جس سے اس نے کہا کہ میں نے اپنے بندے کے، ہر بندے کے اندر اپنا ایک ولی چھپائے رکھا ہے، اسی کی وجہ سے اس کو میں کھلاتا ہوں، اس کو پلاتا ہوں، سلاتا ہوں، جگاتا ہوں، سو جاتا ہے تو اس کو ہم کروٹیں دلاتے، یہ سب کچھ دین رب ہی کی ہے۔ اور رب جو ہے اس نے جب کہا کہ تو میری پہچان ہے اور میں تیری، تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ آج ہم سب اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، سنگارتے ہیں، ہم سب کو تو ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو سجائیں، مگر اللہ کو ضرورت نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو رب ہے۔ مگر دیکھیے جس طرح میں اور آپ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، ہمارے مزاج میں یہ گھر سجا کے خوشی پیدا ہوتی، اس سے لاکھ درجہ، بے شمار درجے، کئی ہزاروں کروڑوں بے حساب درجے بلند اللہ کو اپنے بندے کا دل خوش کر کر خود خدا کو خوشی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی بات ہے۔ اگر ایک ماں کے، ایک اولاد کے سو جانے پر اور چین کی نیند سو جانے پر ماں خوش ہوتی ہے، تو کیا اللہ رب العزت اپنے بندے کو سوتا دیکھ کے خوش نہیں ہوتا ہوگا؟ ہوتا ہوگا، کیونکہ یہ سونا بھی، یہ جاگنا بھی، یہ سب کچھ رحمان کا انعام ہے ہم سب کو۔ بھوک لگنا بھی خدا کا انعام ہے، بھوک نہ لگنا بھی خدا کا انعام ہے، بھوک لگ کر کسی کو کھا لینا خدا کا انعام ہے، کھا پی کر خدا کا شکر ادا کرنا بھی خدا کا انعام ہے۔ اس کائنات میں کسی قسم کا کوئی پتا ایسا ہے نہیں جو سرکتا ہو اللہ کی مرضی کے بغیر۔ ظاہر سی بات ہے، 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائی، 660 پائے بنائے اپنے عرش کے، ایک پائے سے دوسرے پائے پتہ نہیں کتنے 70,000 جہان بنائے، ہر جہان کے اندر 70,000 عالم آباد کیے، اللہ جانے کتنا حساب ہو گیا ان بات کا، وہ تو رب کو پتہ۔ مگر غور کرو، سب چیزیں جب بن گئی عرش کے سائے میں، اس کی چھاؤں میں، تو پھر اللہ نے کہا کہ میں نے سب کچھ بنایا اور اپنے عرش پر اپنے رحمان ہونے کی حکومت کو قائم کیا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے، حالانکہ اللہ کو کسی کی گواہی کی ضرورت تو نہیں ہے، مگر امتیوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے، اس لیے کہ اپنا ہر بندہ اپنے رب کو رحمان مانے۔ ہر بندہ کیوں ہے خدا سے مایوسی سے، خدا کیوں اللہ نے یہ حکم فرمایا کہ بندے جیسا ہی گناہ کیوں نہ ہو جائے تجھ سے، بڑے سے بڑا گناہ سرزد نہ کیوں نہ ہو جائے تجھ سے، پر یہ کبھی نہ بھولنا تیرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ عذاب، سزا، ڈانٹ ڈپٹ سب خدا سناتا ہے اپنے بندوں کو، قرآن میں، حدیث، ہر جگہ، مگر آخر میں ایک دلاسا ایسا دیتا ہے جیسے ماں نے کہا ہو بیٹا آج ساری رات کھانا نہیں دوں گی، اور یہ کہتے ہی لا کے خود اپنے ہاتھ سے کھلا دیا ہو۔ تو رب کا بھی تو یہی قانون ہے، ڈانٹ ڈپٹ، غصہ، جلال اس کو ہے، آتا ہے بہت، مگر وہ تو رب ہے وہ، کیونکہ اس نے اپنے رحمان ہونے کی حکومت کو قائم کیا ہے اس کائنات میں۔ جب عرش پہ ہی اس کی حکومت قائم ہے رحمان کی، تو سارا جہان جب دیا ہی حسن ہی رحمان کا قائم ہو، بادشاہت شہنشاہی رحمان کی قائم ہو، تو یقین جان لیجئے اسی کی رحمتوں میں ہی آج یہ فرش عرش سب کچھ قائم ہے۔ بھائی ہم جو ہیں، ہم خود اللہ کی تعریف ہیں، ہم خود جو ہیں، ہم خود بھی اللہ کا رحم ہیں۔ یہ کیا بات چھوٹی ہے کہ جب رب نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا تو یہ سب کچھ بنا دیا، یہ سب کچھ میں ہم سب کچھ بھی آ گئے، جسے وہ اپنی ذات کے لیے بنا رہا ہو۔ اور وہی بات ہے کہ ذرا سوچو، کائنات میں بے شمار نعمتیں ایسی ہیں، اللہ کی قسم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ مگر جس رب نے اتنا سب کچھ بنایا اور بندے کو ایسے دے دیا جیسے اسی کے نام پہ بنایا ہو، بنا کر اس کو اپنے بندوں کو تقسیم کیا، اور پھر کہا ہے میرے بندو یہ سب کچھ تمہاری راحت کے لیے ہے، تمہارے استعمال کے لیے ہے، انہیں استعمال کرو، عیش کرو، اور پھر اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ پھر رب نے کہا کہ یہ جو تمہارے سینے میں دل ہے،
سارا جہان تیرا ہے میرے بندے، تیرے سینے میں جو دل ہے وہ تیرے رب نے اپنے خاطر بنایا ہے۔ کیوں یہ دل ہی کیوں اللہ نے اپنے خاطر؟ وجہ یہی ہے کہ دل ہی ایسی چیز ہے جس سے محبت کی بہار پیدا ہوتی ہے۔ یہ دل ہی ایسی چیز ہے جہاں سے خدا کی محبت کی شعاعیں نکلتی ہیں اور دوسروں پر جا پہنچتی ہے۔ دل ہے۔ اللہ چاہے جو رب نقطے میں سمانا جانتا ہو اس کو دل میں سما رہا ہو۔ حق تعالیٰ جل شانہ کے تو سینکڑوں عرش ہیں، کروڑوں بے شمار عرش ہیں، صرف عرش الہ وہ نہیں، جہاں رب سما جائے وہی اس کا عرش ہے، اور اللہ کا عرش یہ دل ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ کا عرش جو ہے یہ دل ہے انسان کا، کیونکہ اللہ نے تو کہا میں نہیں سما سکتا اپنے عرش پر، لیکن دکھائی دیتا ہوں، سماتا ہوں۔ تو پھر قلب مومن میں تو یقین جان لو کہ مومن کا دل پھر کیا حسین چیز ہوئی۔ اسی لیے میں نے کہا کہ جہاں اللہ رہنا پسند کرتا ہے اسے وہ خود سجاتا بھی ویسا ہی ہے۔ جس کے دل میں رب بسیرا کرنا چاہے، بسنا چاہے، اس دل کا سنوارنے والا خود رب ہی ہے۔ اور یہ کیسے اس نے سنوارا؟ اپنے بندوں کے دلوں کو، قلوب کو عبادات کے ذریعے۔ کسی کا دل نماز میں ہے، کسی کا دل درود میں ہے، کوئی انسان ایسا ہے جو صدقہ زکوٰۃ فطرہ حج زیادہ کرتا ہے، کوئی ایسا ہے جس کے جو طلبگار ہے حج اور عمرے کا، کوئی ایسا ہے کہ وہ اس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں کچھ عبادت تو کر نہیں سکتا، لہٰذا اللہ کی مخلوق کو ہنساؤں، مسکراؤں، اس کو کسی طرح کچھ ایسا کام کر جاؤں جس کی وجہ سے اس کے بندے خوش ہوں۔ یہ خوشی جو پہنچانا ہے یہ ہے اصلی عبادت، یہ ہے حق تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں کوئی کمال کی بات۔ کیوں؟ کیونکہ حق تعالیٰ جل شانہ کا یہ کہ اس کے بندوں کا یہ فرمان ہے کہ انسان اپنے اللہ کا دوست اس وقت بنتا ہے جب سارے عالم کی، ساری مخلوق کی، ہر چیز کی، چاہے وہ مخلوق نقصان دینے کی ہو یا فائدہ دینے کی ہو، ہر مخلوق کی محبت جب دل میں ہوگی تب انسان اپنے رب کا دوست بنتا ہے۔ محبت کا تعلق ہے، محبت کا جن کو جو وہ بزرگان دین، وہ ولی اللہ جو اللہ کے محبت میں ہے وہ فقیر ہے۔ فقیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے دنیا کی جو آج فقیر ہے، نہیں، یہ فقیر نہیں، فقیر کا حقیقی مطلب ہے فقر، وہ شخص جس پہ فخریت ہو، اور جن پر سب سے زیادہ خدا کو فخر ہے وہ تو صرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جیسا فخر اللہ جل شانہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ویسا فخر، ویسا حقدار جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی نہ تھا، نہ کوئی ہے، نہ کبھی کوئی ہوگا۔ وہ فخر کا عالم ہے اللہ کا آپ کی شان پر۔ اور کیوں ہے؟ آپ دیکھیے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا۔ رحمت للعالمین کا مطلب تمام جہانوں کے لیے رحمت، صرف یہی نہیں کہ انسان کے لیے نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مخلوق کے نبی تھے، دوسرے نبی دوسری مخلوق کے، ایسے ہر مخلوق، ہر نبی کی الگ الگ امتیں تھیں، کوئی سمندر کو جانتے تھے، کوئی کچھ جانتے تھے، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ ہر مخلوق کے نبی خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور کیسے؟ رحمت للعالمین۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا معراج کے موقع پر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جو کچھ بھی ہیں اپنی ذات کے لیے ہیں، ہم جو کچھ بھی ہیں اپنی ذات کے لیے ہیں، لیکن آپ تو ہمارے لیے بھی رحمت ہیں اور تمام جہانوں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ یہی حقیقتیں بھی ہیں۔ اب خود بتاؤ، اللہ کے ایک تو اللہ نے اپنے آپ کو رحمان کہا، اور ایک تو اپنے آپ کو رحمان کہہ کر اس راز کو عیاں بھی کیا، یہ بھی رب کا رحم ہے، یہ بھی اللہ کا رحم ہے کہ دنیا اس کے پیار کو، اس کی محبت کو، اس کے رحم کرم فضل کو سمجھتی نہیں ہے، لیکن جس دن سمجھ جائے گی پھر اور دماغ میں کچھ سمجھ بھی نہیں آنے کا۔ جب اللہ نے اپنے آپ کو رحمان کہا اور پھر کہہ دیا ہم سے کہ اے میرے بندو تم میرے بندے ہو اور تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہو،
یہ دو کلام، یہ اللہ کے دو فرمان انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش پر شہنشاہ بنانے کے لیے کافی ہیں۔ اس کی عزت، اس کی تعظیم، اس کی ادب احترام ہر بندے کا ادب کرتی ہے ہر مخلوق۔ ہم تم جانوروں کو جب تک تنگ نہ کریں وہ بھی ہمیں تنگ نہیں کرتی، جانتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نایاب بندے ہیں۔ یہی ہیں وہ بندے جنہوں نے اپنے رب کی ہاں میں ہاں ملائی، جنہوں نے اپنے رب کے سب سے پہلا سجدہ انسان نے اللہ کو کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا سجدہ، اس کے بعد یہ فرشتے جھک گئے جو سجدہ تعظیم، دو سجدے ہم نماز میں کرتے ہیں، پہلا اور دوسرا، یہ پھر یہ فرشتوں نے دیکھا دیکھی کی، کن کی تابع داری کی، کن کی اتباع کی، کن کی حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اللہ نے فرمایا اے میرے ملائکہ، اے میری کائنات، اے میری بنائی ہوئی ہر ذرے ذرے میرا بندہ میرے احترام میں سجدے میں ہے، ان کے احترام میں تم بھی ہم کو سجدہ کرو۔ صرف فرشتے ہی نہیں، کائنات کا کنکر کنکر بھی خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا، اور وہ رب ہے، اس کو ہر چیز سجدہ کرتی ہے۔ یہی نہیں کہ میں اور آپ نمازوں میں سجدے سجود اور رکوع ہو رہے ہیں، نہیں، ایک پتھر بھی خدا کی بارگاہ میں سجدے میں ہے۔ یہ جو پہاڑ ہے، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑ ہے، کہیں سے بارش کا آنے کا سلسلہ نہیں، کچھ نہیں، پھر بھی پہاڑ کا کوئی پتھر نمی ہے، وہ سجدہ ریزی ہی ہے جو اس کی نگاہوں سے آنسو بہ رہا ہے، یہی ہے سجدہ پہاڑ کا۔ ورنہ اللہ کی قسم آج دنیا کہتی ہے معجزے نہیں ہیں، معجزات پہلے سے بھی زیادہ موجود ہیں، بے شمار اتنے ہیں کہ انسان دیکھے تو وہ گھبرا جائے، اتنے ہیں۔ مگر بات یہ ہے اب ان معجزات کو دیکھنے والی نظریں ذرا کم ہیں۔ کیا یہ معجزہ کسی معجزے سے، یہ تو معجزاؤں کا بھی معجزہ ہے کہ عمل رب کا ہے اور کر رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے بندے، یہ معجزہ ہے۔ یہ جب معجزات کو سجانا چاہتا ہے تب یہ انعام اللہ اپنے بندوں کا عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے اتنی حسین، ایک نسل کے، ایک حساب کے کروڑوں بے شمار قسم کے پھول اس نے بنا دیے۔ تم دیکھو گے، تم معرفت اللہ کی قدرت کے انداز دیکھو، یہ تو اللہ نے کہا ہے یہ تو ایک مچھر کا پر ہے۔ اس ساری کائنات کو سجایا اپنے ذکر سے، اپنی تعریف سے، اپنی زبان سے، اپنی بزرگی، اپنی بڑائی سے۔ پوری کائنات کو اللہ نے اپنے نور سے، اپنے حسن سے، اپنی کہو کہ اپنی قدرت کے ایک انداز سے تر رکھ دیا، بھگو دیا پوری کائنات کو اللہ نے، پاک ہو گئی۔ جہاں اس کا ذکر ہوتا ہے وہ در و دیوار بھی خدا کے ذاکر ہو جاتے ہیں۔ جب یہ ہوا، پوری کائنات سجا دی، کیا کچھ بنایا، پھر اللہ نے کہا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب کچھ تو آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے تحفہ ہے، محبت میں آپ کے رب نے آپ کے لیے بنایا ہے، لیکن یہ سب تو ایک مچھر کا ایک پر ہے۔ آپ کے رب کی نگاہ میں یہ سب کچھ تو مچھر کا ایک پر ہے۔ تو سوچ لیجیے آپ کا رب آپ کو کیا کچھ عطا کرنا چاہتا ہے۔ صرف جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ایسی شخص مبارکہ ہیں جنہوں نے اللہ کو ویسا ہی دیکھا ہے جیسا اللہ نے اپنے آپ کو دکھانا چاہا، ویسا ہی اور اتنا ہی جتنا رب نے چاہا۔ تو اور کیا ہی حسین، وہ تو عاشق جانتے ہیں، عاشق جانے، اور عاشق کے سب سے حسین محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے۔ مگر کیسے؟ محبت میں۔ ارے بھائی بات یہ ہے کہ محبت کی شادی ہو جائے، اس سے بچے ہوں، کہ ان سے محبت نہیں ہوگی؟ ان سے محبت نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ کیوں ہو؟ بالکل اسی وجہ سے یہی معاملہ ہے کہ اللہ کو محبت ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا۔ اس کی وہ رب ہم سے جو محبت کرتا ہے، جو فرماتا ہے، اس محبت میں انتہا نہیں ہے، اس محبت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ انتہا بھی اللہ کی محبت کی محتاج ہے، اللہ کی محتاج ہے۔ تو اگر ہم سے ایسی محبت ہے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی ہوگی؟ یہ جو آج 12 مہینے ہم عیش کر رہے ہیں خدا کے بنائے ہوئے مہینوں پہ، رجب شعبان، یہ تمام جتنے بھی مہینے اللہ نے بنائے ہیں، کس کے خاطر؟ ان سب میں اپنے ہمارے رب کا کیا بنتا ہے؟
ان سب پر عمل، کسی بات پر، اچھی بات پر عمل کر جائیں، ہم گزر جائیں، اچھا کام کر جائیں، تو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں۔ اللہ کا فائدہ کون کرے؟ اور اس کو فائدے کی ضرورت کیا؟ بے نیاز رب ہے وہ۔ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فائدہ کرنے والی ذات تو بس رب کی ہے۔ آپ کا استاد بھی رب ہے، آپ کا مالک بھی رب ہے، آپ کا خالق، آپ کا دوست بھی صرف آپ کا رب ہے۔ خود بتاؤ، اگر ہم تم کسی اچھے عمل کو تام لیں تو ان سے دونوں رحیموں کی ذات کا کیا فائدہ؟ اور کسی چھوڑ دے کسی اچھے عمل کو، یا برائیوں میں ملوث ہو جائیں، کچھ بھی کرتے پھریں، کچھ اللہ کو کیا ہماری ٹینشن؟ ہم نے کون سا کچھ کر دینا جا کے اوپر؟ تو اس میں اللہ کا کیا نقصان؟ نقصان بھی ہمارا ہے اور فائدہ بھی ہمارا ہے۔ جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا اور بے انتہا خوبصورت بات فرمائی، آپ فرماتے ہیں مفہوم کہ اے انسان، سارا جہان تجھے اپنے لیے چاہتا ہے، صرف ایک تیرا رب ہے جو تجھے تیرے لیے چاہتا ہے۔ یہ وہ رب ہی ہے، یہ اسی کی محبت ہے کہ آج ہم جیسے بھی کام کرتے ہوں، الٹے سیدھے کچھ بھی کرتے ہوں، اللہ کی قسم توبہ کر لینا تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ توبہ کا خیال بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ توبہ کر لینا، اس کا خیال کر لینا بہت بڑی بات ہے۔ اپنے گناہ پر یہ حامی بھر دینا بھی خدا کی بارگاہ میں بے انتہا محترم ہے کہ کوئی بندہ گناہ کر کے اپنے رب سے کہہ دے جی میرے رب مجھ سے گناہ ہوا، بس یہی کہہ دے، وہ کہتا ہے اے میرے ملائکہ علی اعلان اس سے کہو کہ اس کے رب نے اس کو معاف فرما دیا۔ یہ اللہ کی محبت ہے۔ یہ آج دنیا کسی کو بھی کچھ فوراً نوٹس دیتی ہے، کچھ بھی کرتی ہے، حالانکہ اللہ کیا ایسا نہیں ہے۔ چاہے بھائی اگر وہ رب ہے، وہ اللہ ہے، وہ سن رہا ہے، دیکھ وہی تو بلوا رہا، وہی تو تمہیں کو سنوا رہا، میں تمہیں نہیں سنا رہا، میرے تمہارے درمیان رب ہے۔ ہم بولتے بھی اس کے حکم سے ہیں، ہم سب سنتے بھی اس کے حکم سے ہیں۔ یہ کوئی ہوا کی طاقت نہیں کہ میری بات کو تم تک پہنچائے، یہ کسی اور اشیاء کی طاقت نہیں، یہ طاقت تو بس رب کی ہے۔ وہ نہ چاہے تو ہوا کیا کرے گی، وہ نہ چاہے تو سورج کیا کرے گا، وہ نہ چاہے تو کون سی چیز کیا بگاڑ لی، کچھ نہیں، بس رب جو چاہتا ہے ہوتا وہی ہے۔ لیکن سوچو، ہم تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور یہ ہم خود نہیں کہتے اپنے آپ کو، ہم سب دل کی بات کہوں، یہ تو اللہ ہی نے ہمیں پکارا ہے۔ اللہ کا اپنے آپ سے تم اپنے رب کے بندے ہو، تم خود محسوس کرو۔ اللہ کے تو ہر نقطے کے پاس اس کی حکمتوں کے سمندر بہتے ہیں، ہر حکمت کے پیچھے اس کے راز چھپے ہیں، ہر راز کے پیچھے اس کا رحم ہے، ہر چیز اس کے رحم کے اندر چھپی ہے، جذب ہے۔ ہم سب بھی، وہ کہتا ہے اپنے بندوں سے اے میرے بندے گنہگار، ایک جملے میں دونوں باتیں اللہ نے بیان کر دی کہ سامنے والے کو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ تجھ سے یہ اتنی غلطیاں ہوئی ہیں، اور یہ بھی بتا دیتا ہے لیکن تم ہے میرا ہی بندہ۔ کوئی اپنا کہہ کر پکارے اللہ جیسا ہے کوئی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ نہ اللہ جیسا کوئی ہے، نہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا کوئی ہے، نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ ہی کبھی کوئی ہو سکتا ہے۔ یہ ساری کی ساری بات آپ خود ہی محسوس کرو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام امتوں سے محبت فرمائی، ایک چھوٹی سے بھی۔ جن لوگوں نے، جن غیر مسلموں نے آپ کی ذات مبارکہ کو نعوذ باللہ معاذ اللہ تکلیف پہنچائی، آپ نے تو ان کے جبرائیل آئے تھے، اللہ بھیج رہا ہے، اللہ بھیج رہا ہے، اے جبرائیل پوچھو، اگر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیتے ہیں کہ پلٹ دیں اس کائنات کو، تو قسم ہمیں ہماری ربوبیت کی ہم سب فنا کر دیں۔ یہ رب کہہ رہا، جس نے کہا بد دعا نہ کرنا کبھی، جس نے کہا کبھی
اس کو اتنی محبت تھی کہ وہی بات ہے کہ محبت بھی اللہ انتہا پہ کرتا ہے، اور اگر کسی کو اپنے رب سے دشمنی کا شوق ہو تو وہ بلا جھجک کر کے دیکھے، ہار اسی کی ہونی۔ اللہ پوچھ رہے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ اگر کہتے ہیں تو میں ان کو سبق سکھا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مفہوم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم، اے جبرائیل نہیں، میں بد دعا نہیں کروں گا، کیا پتا ان میں سے آگے جا کے کوئی میرے اوپر اور میرے رب کے اوپر ایمان لے آئے۔ حالانکہ غیر مسلم تھے لوگ جنہوں نے نعوذ باللہ معاذ اللہ آپ کی نعوذ باللہ تکلیف پہنچائی، لیکن آپ کی محبت بے انتہا، آپ کے رب نے آپ سے کہا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کو ویسا ہی پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولادوں کو، مگر یہ آپ کی بات پہ ایمان نہیں لائیں گے، لہذا آپ ان سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اللہ فرما رہا ہے، اللہ نے کہا آپ کی محبت ہے، اس کی ہم کو قدر ہے، مگر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب نے ہی ان کے دلوں پر مہر لگا رکھی، انہیں اب کوئی نہیں بدل سکتا ہمارے سوا، اللہ کے سوا۔ لیکن وہ تو بات اللہ کی شان کی ہے، تو اللہ کے معاملات کی ہے، مگر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات مبارکہ، ان کی محبت مبارکہ دیکھو۔ ہم تو اپنوں سے بھی مطلب پہ محبت کرتے ہیں، ہمارا حال تو یہ ہے، یہ حقیقت ہے۔ دلوں کو اگر تم ایمان اپنے رب کے، تم جانتے ہو کہ تم رب کی خدمت میں بیٹھے ہو، تو کہنا اپنے دل میں اپنے رب سے کہو۔ ہم تو مطلب پہ محبت کرتے ہیں، کوئی زندہ ہے اس کی قدر نہیں، کوئی مر گیا تو پھر بہت قدردان ہوگا، یوں ہو گیا، بات کی بات کرتے ہیں۔ رب تو کہتا ہے تو کل بھی ہمارا تھا، آج بھی ہمارا ہے، آگے بھی تو ہمارا ہی رہے گا۔ نہ کسی قبر میں اس نے ہمارا ساتھ چھوڑنا ہے، نہ کسی حشر میں، نہ کہیں اور۔ وہ ذات ایسی نہیں ہے کہ اپنے بندوں کو تنہا چھوڑ دے، نہیں۔ ارے ایک ماں کے لیے اولاد چاہے 70-80 سال کی کیوں نہ ہو جائے، اولاد رہتی تو ماں کے لیے اولاد ہی ہے۔ بندہ چاہے 10,000 سال کا کیوں نہ ہو جائے، ولی کامل کچھ بھی بن جائے، ہے تو اپنے رب کا بندہ ہی۔ رب کی نگاہوں میں تو اس سے زیادہ محترم کوئی نہیں ہے۔ ایسے ہی تھوڑی خدا نے قسمیں کھا کھا کر انسان کی تعریف بیان، حالانکہ ضرورت کہاں رب کو قسمیں کھانے کی۔ مگر دیکھو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنے تمام امتوں سے کیسی ہے، کہ بے شک آپ کو رب نے رحمت للعالمین بنایا، آپ کے صدقے میں تو رب نے ان پر رحم کیا ہے کہ جو کبھی رب کی جانب پلٹ کے آنے والے بھی نہیں تھے۔ کیا معاملات تھے۔ ایک بزرگ نے ایک ہندو سے کہا کہ اس کو ہوگی، اس ہندو کو محبت، غیر مسلم کو محبت ہوگی دین اسلام سے۔ بزرگ تھے اللہ کے ولی، انہوں نے درود پڑھوایا، کلمہ نہیں درود، مرنے کے بعد اللہ نے کہا تم تو ایمان والے ہو، وہ رب جو بنا خیال کیے، وہ رب جو تمہارے خیال پہ، وہ رب جو بنا تمہیں بیان کیے ہے، تمہیں اظہار کیے، تم سے ایسی محبت کرتا ہے کہ اللہ کی شان کی قسم اس کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا۔ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارکہ میں ہمارے لیے بے انتہا محبت عطا کی ہے، اور اتنی کہ اللہ کی قسم کوئی جان نہیں سکتا، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ بڑے سے بڑے عالم دین ہو یا بزرگان دین، کون ایسا ہے جو رب کی محبت کو ویسا ہی جان جائے جیسے کہ وہ کرتا ہے؟ کون ایسا ہے کہ وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مبارکہ کو بیان کر سکے جیسی آپ ہم سے فرماتے ہیں؟ ہم سے ہی نہیں، سب سے آپ کی حدیث مبارکہ ہے، تو حیران ہوں اس بات پر۔ آپ کی حدیث مبارکہ ہے مفہوم کہ جنت ایسی ہے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جنت ایسی ہے جسے کسی خیال نے نہیں سوچا، جنت ایسی ہے جس کے بارے میں کسی نے اس کی خوبصورتی کا عالم نہیں دیکھا۔ میں ایک دنیا دار آدمی
اور فخر سے کہوں گا کہ میں جنت کے لیے اللہ کا بنا نہیں. آپ کی حدیث مبارکہ اس قدر حسین ہے. اللہ کا رحم دیکھو، جنت چھپا لی. جنت جن کا دیدار مانگتی ہوں ان کا روز مبارکہ یہاں کر رکھا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین تو بس رب ہے، بس رب. جنت جو ہے یہ تمہارے جانے سے چمکے گی. میں تم سے کھلے لفظوں میں کہتا ہوں، وہاں بہت کچھ ہے اس جنت میں، بہت. آج بھی جنت سر جھکائے خدا سے کہتی ہے، اللہ وہ لوگ جو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود اور سلام بھیجتے ہیں ان کا ٹھکانہ تم مجھ میں پیدا فرما. وہ جنت کہتی ہے، وہ جنت تمہاری آرزویں کرتی ہے، وہ تمہاری طلبگار ہے. خود بتاؤ میرے عزیزوں، اگر ایمان رکھتے ہو، صحابہ کرام نے کیا جنت کے لیے اللہ اللہ کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی. مگر رب کی قسم جو معاملہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اس سے زیادہ عظیم معاملہ کوئی نہیں ہے. اس سے زیادہ کوئی. خود حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا، اللہ ان کے نام کا واسطہ، انہیں جانتا نہیں ہوں. یہ کہہ نہیں تھا جبرائیل اللہ کا سلام لے کر آئے. کیسے یہ آج یہ مایوسیاں، یہ غم زدہ غم ہو تو اس بات کا نہ ہو کہ میں گنہگار ہوں. ہر بات میں گھسیڑتا ہے انسان. ساری رات رونے دھونے سے کروڑوں درجہ اچھا ہے خدا سے بیٹھ کر خدا کی تعریف کی جائے. بھائی تم اور ہم جب اپنے رب کا دیدار کریں گے اس کی شان کی قسم کچھ بھی یاد نہیں رہنے کا، کیا کر کے آئے تھے کیا نہیں. اس کی نور کی کرنیں، اس کے نور کا حسن جمال جب تم پر آیا ہوگا، تم پہ ظاہر ہوگا. تمہارے عیب تو تمہارے آنسوؤں سے جل کر ختم ہو جاتے، اس کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کو کیا خوشی ملتی ہے کسی کو سزا دے کر؟ کچھ نہیں. اس کو کوئی خوشی نہیں ہے. پوچھتا ہے وہ اللہ اپنے بندوں سے، میرے بندے تو میرا بندہ تھا، تو نے کیوں اس کی مانی؟ وہ بھی محبت سے. حالانکہ اللہ اگر جذبات میں آ کر کچھ کہہ دے، اللہ کی قسم ختم کائنات ساری کی ساری. آخرت تو بات کی بات. لوگوں کو آج دنیا میں وہ رب کو منانے نہیں چاہتے، ان کو نہیں معلوم اللہ کو منانا، اللہ کی رضا کا، اللہ کی رضا کا کہو کہ حقیقتیں کیا ہے. ان سے یہ پوچھو جا کے رضا الہی کو کس حد تک ہم اور تم پہچانتے ہیں، یہ بات کہو. جب اللہ کی رضا کا ہار ہی گلے میں ہوگا، خدا کی قسم سارا جہاں تابع دار ہوگا. یہی حقیقت ہے. جب میرے ابا کہتے تھے جنت تو یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو جائے. تم سمجھتے ہو ارے ماں کو دیکھا ہنس کر تو بیڑا پار. حدیث مبارکہ ہے، جس نے میرے روزے مبارکہ کی جالیوں کو دیکھا اس نے مجھ کو دیکھا، اور جس نے مجھ کو دیکھا جنت اس پر واجب ہے. آپ کے رب نے آپ سے کہا، آج جس نے آپ کو دیکھ لیا اس سے کہیے گا کہ اس نے آپ کے رب کو دیکھ لیا. یہ لوح و قلم، یہ عرش اور کرسی، اس میں ہمارا کچھ وہ نہیں ہے کہ خدا تمہیں لوح و قلم دے دے. اللہ کی قسم اللہ کے علاوہ لوح و قلم چلانا کون جانتا ہے؟ اللہ کے علاوہ اس سے حسین میرا استعمال میرے رب سے حسین کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں. اللہ نے تو کیسا انعام ہمیں عطا کیا ہے کہ جنتیں چھپائی ہیں. بات کی بات ہے، جنت کوئی کم نہیں، کوئی بہت حسین ہے بے شمار. تو تم سوچتے ہوگے کہ یہ جنت کا خام خواہ میں کیوں دشمن ہوں؟ جنت کا دوست ہوں اپنے رب کا، اس کی دوستی چاہتا ہوں، اس کو چاہتا ہوں. اس جنت نے مجھ کو تھوڑی بتایا تھا کہ رب کیسا رحمان ہے. تو رب نے ہی اپنا پیغام دیا. اسی نے تمہیں کس نے بتایا اللہ کون ہے؟ تمہیں بیان کیا اس کائنات کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا. آپ کی خدمت میں تو ایسے ایسے لوگ بھی آتے تھے، وہ بھی بے انتہا محترم، جو ایمان والے نہیں تھے، مگر آپ کا حسن مبارک، آپ کا حسن سلوک اس حد تک ایسا تھا کہ ایک آدمی نے کہا کہیں
کچھ چند لوگ اکٹھے ہوں گے. وہاں یہ معاملہ تھا کہ وہاں کچھ دیر میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہوں گے, تشریف فرما ہوں گے. ایک نے کہا میں تو اٹھ کے سلام نہیں کروں گا, وہ ہندو تھا, غیر مسلم ہی ہوگا. اس نے کہا میں تو اٹھ کے سلام نہیں کروں گا. جیسے ہی آپ تشریف فرما ہوئے سب سے پہلے اٹھ کر اس نے خدمت مبارکہ میں سلام پیش کیا. یہ ہے اس قادر کی بات کہ عزتیں تو اللہ کی ذات دیتی ہے, درجات تو اللہ کی ذات دیتی ہے, حکمتیں اور معرفتوں کا مالک تو بس رب ہے. میں اور ہم اور تم اس کی حکمتوں کو جانتے نہیں ہیں ساری, مگر اپنے رب کو تو جانتے ہیں. تم دعا درخواست کرو اپنے رب سے, کہو اللہ تیری حکمت ہوگی, تو تم نے معاملہ اللہ پہ چھوڑا. اگر معاملہ ہی یہ ہوتا تو دعا درخواست کا پیدا ہونا نہ ہوتا. اس سے کہا کرو اپنے رب سے کہ اللہ حکمتیں آپ کی ہیں, آپ جانیں, آپ تو میرے ہیں. کیوں نہیں سنے گا وہ؟ ایسا کیا ہے تمہارے گھروں میں موجود جو نہ دیا ہو تمہارے رب نے تم کو؟ تم رات کو خیال کر کے سوتے ہو کل کماؤں گا, خدا تمہارے ہاتھوں تمہارا رزق فرشتوں کے ذریعے بھیجتا ہے, کہتا ہے یہ کیا کمائیں گے, ان سے کہے کہ ان کے رب نے ان کے لیے اپنا تبرک بھیج رکھا ہے. کس لیے, کیوں یہ سب کیوں ہو رہا تھا خام خواہی؟ کیسے بھی ہیں اپنے, ہم اصل میں حقیقت یہ ہے دنیا اپنے چکر میں ہے. میں گنہگار ہوں, میں پلا ڈھمکا ہوں, میں یوں ہوں, میں وہ ہوں. بے شک ہو ہم ہیں, جھٹلانا نہیں ہے, ہیں خطا کار, سب جانتے ہیں ہم اپنے اپنے گرمانوں میں. اگر اپنے خطا کار ہونے کا اعلان تم خدا کی خدمت میں اس کے پاک قدموں میں سر رکھ کر اسی سے کہتے ہو, تو اسی سے یہ بھی کہو کہ اللہ میں تو جو ہوں وہ ہوں, تو تو بڑا حسین ہے, تو تو بڑا رحمان ہے, تو تو غفور الرحیم ہے. پورے قرآن میں اپنی صفاتی نام اس نے پیش کر رکھے. کس کے لیے؟ اس سے اپنے قرآن کو بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا آج اللہ کی آواز آسمان سے نہیں آ سکتی؟ آ سکتی ہے. خدا کی قسم, اس کے حسن و جمال کی قسم, وہ چاہے تو ابھی آئے گی اس کی آواز, اگر وہ چاہے تو. مگر بات کیا ہے, یہ قرآن بنایا صرف مسلمان کے لیے نہیں, ہندو مسلم کافر سکھ عیسائی جس کا دل چاہے وہ اس کو سینے سے لگا پڑھ کر دیکھے. جس نے اس کتاب کو تاما وہ گیا رب کے ہاتھوں میں گیا. یہ ہندو مسلم سکھ عیسائی کافر یہ ہمارا تمہارا لین دین نہیں ہے, یہ تو تقسیم الہی ہے, جسے اس نے ایمان دیا جسے نہ دیا. خود آپ کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے, حق ہے, بے شک سچ ہے. آپ نے فرمایا نہیں جبرائیل میں بد دعا نہیں کروں گا, کیا پتہ ان میں سے آگے جا کے کوئی مجھ پر ایمان لے آئے. آگے جا کے مطلب ابھی کائنات ختم نہیں ہوئی ہے, روز محشر تک اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارکہ روز محشر اور اس کے بعد تک جو معاملے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, تب تک قائم و دائم رہیں گے. آپ کے اللہ کے فیصلے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کی ہوئی ہر بات حق اور سچ ہے. ابھی یہ کچھ دنوں پہلے لاک ڈاؤن ہوا, کیا ہوا, لوگوں کو ہوا حج نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا, بہت غمگین بات ہے, بہت رونا دھونا سب ہوا. میں نے کہا کیسے لوگ ہیں, روتے ہیں, خام خائی میں رو رہے ہیں, دعا درخواست کی جائے اس سے اچھا رو رہے ہیں. ایک بات یہ میرے دل میں آئی رب کے حکم سے کہ انہیں حج رکنے کا غم تو ہے, پر یہ بات کی انہیں فخر نہیں ہے, اس بات کا احساس اور ادب احترام نہیں ہے کہ اے لوگوں دیکھو جو بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کی تھی آج وہ دکھ رہی ہے. ارے وہ صحابہ کرام ایسے ہی عاشق ایسے ہی نہیں کہتے ان کو عاشق, ایسے ہی نہیں کہتے. انہوں نے سورج سے کہا, صحابی نے, تو غلاموں کو سکتی, اس کا دم نکل گیا سورج. کیا کر لے گا اللہ کے بلیوں کا, اس کے چہیتوں کا, کچھ کوئی نہیں کر سکتا سوائے رب کے. نہ کوئی کسی کا کام سنوار سکتا ہے, نہ کوئی کسی کا کام بگاڑ سکتا ہے, بشرطے کہ اللہ کی حکم نہ ہو. اللہ کا حکم ہے کام بگڑنا ہے, کیوں بگڑنا ہے, رب کے قانون کچھ ذرا الگ طریقے کے ہیں.
رب کے کانوں میں اس کی ادائیں ذرا اور طریقے کی ہے. ایک دروازہ بند تب کرتا ہے جب 10 کھولے رکھے ہوں. اب لوگ کہیں گے بھائی ایک کیوں بند کیا، 10 کیوں کھول دیے؟ اسی لیے ہم ہیں ناشکرے، ہم ایک انعام پا کے ایسا بھولتے ہیں اللہ کو جیسے اپنی محنت سے کچھ کمایا دھمایا. رب کہتا ہے اچھا ابھی بھی تو اپنے رب کو بھول گیا؟ تو اگر بھول سکتا ہے اپنے رب کو، تو بندہ ہے، تو غلطیوں کا ثبوت دے کے ظاہر کرتا ہے کہ تو بندہ ہے، بندے سے غلطی ہوتی ہے. اگر تو یہ سب کرتا ہے تو تیرا رب تیرا رحمان بادشاہ ہے، دیکھ تیرے لیے تیرا رب کیا کچھ کرتا ہے. حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن مجمع میں کھڑے ہو کر کہا اے لوگوں خدا کا دروازہ رحمت کا پیٹتے رہو وہ کھلے گا. ایک بوڑھی خاتون نے کہا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کیا رب کی رحمتوں کا دروازہ بند بھی ہوتا ہے؟ آپ غشت میں آ گئے، آپ حیران ہو گئے، آپ نے جملے کہے اپنے رب سے اے اللہ یہ عورت تو تجھے مجھ سے زیادہ جانتی ہے. تم سارے اللہ کے، ہم سب بندے ہیں اس کے، اور ہم اپنے رب کو ابھی سے مانتے ہیں. جس دن جان جاؤ گے اس دن جان جائے گی اس کی ذات پر. اس کے بعد پھر موت کا خوف نہیں، موت کی طلب ہوگی. اس کے بعد پھر جنت کو تم اس وقت صرف یوں مانگو گے کہ میں تو رب تجھ سے اس لیے جنت مانگتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. ان کے فرمان مبارکہ کو اپنے ماتھے پہ سر پر سجانے کے لیے احتراماً محبتاً یہ دعا تجھ سے کرتا ہوں. باقی میں تو تیری رضا کا طالب ہوں. یہ کہہ کر دیکھو اللہ سے، وہ تمہاری تعریفیں کرتا ہے. تم کیا سمجھتے ہو اپنے رب کو؟ تم جب کسی محافل میں کسی جگہ پر گھر سے چلنے کے لیے نکلتے ہو، آج اللہ کی بات سنوں گا، تمہاری سانسوں سے 10,000 سال زیادہ تمہیں نیکیاں دی جاتی ہیں. اس کی بارگاہ میں کوئی دیر نہیں ہے، کوئی اندھیر نہیں ہے. وہ رب ہے، پیار کرتا ہے. پیار ایک ماں کی محبت سمجھ لینا. کسی دن تم سب جتنے بھی یہاں بیٹھے ہو مرد عورت جتنے بھی سن رہے ہوں گے کہیں باہر کہیں اور، ارے اپنی خود ماں ہی اپنی محبت ذرا لکھ کر لا کے دکھائے مجھ کو. جتنی بھی یہ مائیں ہیں دنیا میں، ساری ماؤں کی، چاہے انسان کی ماں ہو اور کسی مخلوق کی، سب ماؤں کی محبت بھی ایک جگہ اکٹھا کر دو گے تو اللہ کی محبت کا ایک نقطہ اس نقطے کے کروڑوں چھوٹے نقطے کے بھی برابر نہیں پہنچنے کی. ایسا چاہتا ہے اللہ ہم کو، ایسی محبت ہے. یہ کس لیے بارش ہو رہی، یہ کس لیے پھول برسائے جا رہے، یہ کس لیے درود کی محفل ہے، یہ کس لیے دینداری کی محفل ہے، کس لیے علیم دین کو اللہ نے بنایا، کس لیے بزرگان دین کو بنایا؟ تمہارے لیے. حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان کی شان مبارکہ پر، ان کی شان مبارکہ پر تو بس اللہ خود کافی ہے درود بھیجنے کے لیے. لیکن احسان دیکھو خدا کا، پڑھتے ہم ہیں بھیجتا وہ ہے، پڑھتے ہم ہیں بھیجتا وہ ہے. سارے بزرگان دین ذکر الہی میں ہوتے ہیں. درود پڑھنے والا ایک ایسا بندہ ہے اپنے رب کا، ایسا خدا اس کے اوپر اس کو اپنا محبوب کہتا ہے کہ ہر بزرگ ذکر الہی میں، درود شریف پڑھنے والا بندہ عمل الہی میں. یہ بیٹھا رب کے ساتھ اس کی خدمت میں بیٹھا. کیا سمجھتے ہیں یہ دنیا کی؟ میں تو دیکھو بھائی تم تو مجھ کو جانتے ہو یہ دنیا دار ہے اور میں ہوں، مجھے دیندار بننا نہیں ہے، نہ میں نیکوکار، مجھے کوئی کریڈٹ نہیں لیتا، نہ میں یہ اپنے رب سے کہتا ہوں، نہ مجھے کہنا ہے مجھے کیا بننا ہے، یہ بس میرے رب کو پتا ہے، نہ میں کسی سے کہنا چاہوں. مگر کیوں ہے یہ سب تڑپ، یہ کیوں شدت ہو گئی، کیسے ہو گئی؟ ایک تو مہربان خود رب ہے. کوئی بندہ اپنے رب کا عاشق یا محبوب اس وقت تک نہ ہی بن سکتا جب تک رب ہی اس بندے پر عاشق نہ ہو جائے. یہ سن لینا، یہ سن لینا. یہ جو بزرگان دین ہیں، میں کہتا تھا کہ یہ اپنے دم پہ تھوڑی بن گئے، حقیقت کہتا تھا. رب نے کہا کہ ہاں جسے میں چاہتا ہوں اپنی رحمتوں سے خاص کر لیتا ہوں. اللہ کی ہاں میں ہاں ملانا افضل ہے یا بزرگان دین کی؟ بزرگان دین کی بھی ہاں میں ہاں ملاتے ہو، ان کے ہاتھ پہ بھی بیعت ہوتے ہو، ان کی خدمت گزاری کرتے ہو، تو بھی تو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے ہو. میں تو انہیں اگر محبت کرتا ہوں تو اے اللہ تیرے لیے، تجھ سے محبت ان کے لیے نہیں کرتا، ان کے لیے نہیں کرتا. کیوں کہوں کسی کو کریڈٹ، کیوں دوں؟ سجدہ بھی میرے رب نے کیا، کروایا، رکوع بھی اس نے کرایا، سب کچھ اس نے کرایا. جو بھی ہے کریڈٹ ایک تو اللہ کا ہے
اور اللہ کے بعد سب سے حسین سب سے محترم صرف جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. پھر ہیں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر نبی باقی. پتہ نہیں کتنے موسیٰ علیہ السلام بنائے رب نے. ایک موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، بہت سارے تھے، بہت. لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس ایک ہی ہے. آپ کے جیسا تو آپ کا سایہ بھی رب نے بھی بنایا. اس زمین کی بھی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ آپ کے سایہ مبارکہ ہو، آپ کے قدم مبارکہ کو برداشت کر رہے. جب عرش ہی جل ملا اٹھا، جب عرش ہی کہ اس کے عرش کے کلیجوں کو ٹھنڈک ملی تھی، جو اٹھا ہے. اگر ہماری تمہاری ذات میں ادب کے تقاضے پیدا ہو جائیں نا، رب کی قسم، ہماری نظر نالین مبارکہ پر بھی ایک لمحہ بھی نہ ٹھہر پائے. کون ہے؟ سب کو یہاں بیٹھے سارے اللہ کے اچھے بندے، وہی وہ تمہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا کہ تم کہو حضرت نے یوں کہہ دیا بہت ہوگی. بھائی اللہ کی تعریف سب سے حسین ہے. حضرت تو ایک طرف کونے میں کچھ نہیں، مگر ہر بندے کو ہے یہ توجہ، یہ التجا، اس کی درخواست. اللہ سب کی قبول فرمائے، بادب اس کو عطا فرمائے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ حج پہ جائے، عمرے پہ جائے، اپنے رب کا گھر کا دیدار کرے، وہاں بیٹھے وہاں دیکھے. یہ کس کے خاطر؟ یہ کون ہے جو تمہیں یہ شدت پیدا، یہ جذبات کون تمہیں دکھا رہا؟ اللہ. اللہ، یہ اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے. ہمیں اور تمہیں قدر کرنی ہے. قدر یہ نہیں ہے کہ گناہ ہی نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. میں تو سچ کہوں گا، جو دنیا آج کہتی ہے گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، تو چھوڑ کے دکھا پہلے. میں تو سوال یہ کر، تجھ سے چھوٹے. رب نے کہا میرے بندے ایک بار گناہ ہو جائے، آجا معاف کرو، پھر آجا معاف کرے، پھر آجا پھر معاف کرے. تو تھک جائے گا گناہ کرتے کرتے، تیرا رب تجھ کو معاف کرتے کرتے تھکنے والا نہیں ہے. گناہ کے بعد جو بندہ لوٹ کر رب کی جانب جاتا ہے، بندگی کا تقاضا ہے. یہی اللہ اعلان کرتا ہے، اے میرے ملائکہ دیکھا ایک شیطان تھا جو ہاں کر کے گیا، آج تک نہ آیا. ایک یہ ہے 1000 بار بھی غلطیاں کرتے ہیں، پھر بھی اس یقین اس امید سے ہمارے پاس چلے آتے ہیں کہ ہم ہی ہیں ان کو معاف فرمانے والے. اے ملائکہ ان سے کہو کہ ان کے گناہوں کو ہم نے معاف فرما دیا. وہ بادشاہ حسین ہے، بشرط بس ایک بات کہ ہر انسان اپنی ذات میں ادب پیدا کرے. علم سیکھو، محبت سیکھو، محبت تقسیم کرو اللہ سے، اللہ کی مخلوق سے، ہر طرف. مگر یہ کوشش بھی کرو کہ دل میں اگر کسی کی ذات کا نقصان فائدہ نہیں کر سکتے تو نقصان بھی نہیں، اور فائدہ کر سکتے ہو اپنی دعاؤں کے ذریعے. درود پڑھنے والے لوگ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہنس کر کسی کو دیکھیں تو خدا بھی انہیں ہنس کے دیکھتا ہے. آزما لو، آزما لو. ہم یہی ہیں، پوچھ سکتے ہو بعد میں، معجزہ خود دیکھے گا. ہماری زبان سے نکلی ہوئی بات میں وہ بھی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں کوئی بات ہو جائے اور وہ بات رد ہو جائے، ناممکن. ناممکن. یہ تو محفل کی شان کے خلاف ہے، یہ تو اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل مبارکہ میں کسی کے دل سے کوئی درخواست رب کے قدموں میں آ جائے تو رب رد کر دے. ایسا نہیں کرتا اللہ. وہ تو بڑے بڑے شرابیوں کی بھی بات رد نہیں کرتا، ان کو بھی وہی کھلا رہا، انہیں بھی رہنے کے لیے جگہ دے رکھی اللہ نے. انہی کا سب کا مالک رب ہے، اور رب بڑا رحمان ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ رحمان مان کر گناہ کاریوں میں ہم لگے رہے، نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اپنے آپ کا گناہ، اگر اپنے آپ کو ہم گنہگار اظہار کرتے ہیں اللہ کے آگے کہ ہاں اللہ ہم ہیں خطا کار، تو یہ بھی اظہار کیا جائے کہ اللہ آپ رحمان ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے. کر دے گا معاف، کر دے گا معاف. ابھی جو اللہ کے حکم سے ہماری محفل آ رہی ہے رجب شعبان کی، اس رات کیا ہوتا ہے؟ نام اعمال دیکھے جاتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام لے جاتے ہیں چھٹے سات آسمان پر، اس کے بعد اللہ کے پاس چلے آتے ہیں. اللہ جانے، اللہ کا کام جانے. پھر فیصلے ہوتے ہیں، پھر وہ اترتے ہیں وہاں سے، پھر آتے ہیں. ایک مقام ہے سدرۃ المنتہا، بیری کا درخت ہے، انہیں وہ تقسیم کر دیتے ہیں اوپر سے ہر چیز. وہ آگے فرشتے جاتے ہیں، فرشتے ولیوں کے پاس،
ایسے کرتے 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 کہانی اولیاء اللہ کے پاس، یہ جو اولیاء اللہ اس کائنات میں موجود ہے یہ راز الہی بھی جانتے ہیں، یہ خدا کے بہت سارے باتیں جانتے ہیں، وہی جو اللہ بتانا چاہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے یہ نہ بتانا چاہا تم جان گئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہی کی بات، اللہ کی بات، یہ سارے معاملے ہیں ان کے کس لیے ہے؟ یہ سارا معاملہ ہماری تمہاری بخشش کے لیے ہے۔ اور درود شریف پڑھنے والے وہ لوگ ہیں، خوشخبری اپنے خدا کی جانب سے سن لو کہ درود شریف پڑھنے والے لوگ وہ ہیں جن کی ہر رات ہی چھٹکارے کی رات ہے۔ ہر رات بس درود کی کثرت کرو، اپنے رب کے لیے اپنی نماز کو قائم کرو، رات کو سونے سے پہلے درود کی کثرت، اور 70 یا 100 مرتبہ حدیث کے سائے میں، حدیث مبارکہ کے تحت 70 یا 100 مرتبہ استغفار کر کے کہو، پڑھ کر کہو اس نیت سے کہ اللہ میں استغفار کرتا ہوں اس لیے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارکہ ہے۔ اللہ کی قسم 70 دفعہ کرنے سے 70,000 سالوں سے بھی زیادہ کے گناہ معاف ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اس عمل میں محبوبیت ظاہر کی۔ جس عمل میں تم یہ کہہ دو گے اپنے رب سے کہ اللہ یہ کام تو میں یوں کرتا ہوں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، بس تم بھی اب اسی دن سے اپنے رب کے محبوب اور ہو، اللہ کی قسم ہو۔ بس اللہ پاک ہم سب کو ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرمائے، ہمارے دلوں میں اپنا ادب اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ادب اور احترام ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور اپنے رحم کرم اور فضل سے اس درود کی برکتیں ہم سب کے شامل حال فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف کا ورد کیجیے، جو درود آپ کے من کو بھائے وہ بابا سے بلند ضرور پڑھیں۔
اللهم صل على محمد وعلى آلہ وسلم. اے اللہ، جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کو آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سورج اور چاند کی کرنوں سے ہزاروں گنا زیادہ درود اور سلام تحفتاً پیش فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکتیں، شفقت، رحمت، حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ پر اپنی شان کے مطابق نازل فرما دیجیے. اے اللہ اپنے رحم کرم اور فضل سے اس درود شریف کی برکتیں آپ ہم سب کے شامل حال فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سے راضی ہو جانے کے لیے اس درود کا پڑھنا کافی ہو جائے. اے اللہ اس درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم اور کرم اور فضل سے ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت کا نور پیدا فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کے دلوں میں اپنے حبیب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب اور احترام کا نور ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کے دلوں میں اپنے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مبارکہ کرنے کی ہم سب کو توفیق اور ہدایت عطا فرما دیجیے. اے اللہ اس درود کی برکتوں سے اور اپنے رحم اور کرم سے آپ ہم سب پر اپنا رحم کرم اور فضل خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو آپ آسانیوں میں تبدیل فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو آپ اپنے رحم کرم اور فضل سے آسانیوں میں تبدیل فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی اولادوں کے لیے نیک اور حسین رشتے ان سب کو عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بے اولاد ہیں اپنے رحم کرم اور فضل سے ان کو حسین اور نیک اولاد ان کو عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے. اے اللہ اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کو بھی نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے. اے اللہ اپنے رحم کرم اور فضل سے ہم سب کو مرنے سے پہلے پکی اور سچی توبہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ تیرے رحم کرم فضل سے جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو آپ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا. اے اللہ جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو آپ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا. اور جب بھی آپ کے کرم فضل اور رحم سے ہم سب کی سانسیں رکیں ہم سب کو کثرت سے کلمہ اور درود شریف پڑھنا ہم سب کو نصیب فرمانا. اے اللہ جتنی بھی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں ہم سب کی
دعاؤں اور درخواست کو قبول اور مقبول فرما لیجیے، اور جو نہیں مانگ سکے جس کا مانگنا ضروری تھا آپ مجھ کو اور ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے، آمین آمین آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔